جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ اردو 10th کلاس کا جو سلسلہ رکا ہوا تھا وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ نظم کسان تھی اور اس کے 3 اور 4 اشعار جو ہے کل میں نے آپ کو تشریح کے لیے دیے تھے، اور اس میں سے جو ہے وہ آپ نے کسی ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ یاد بھی کرنی تھی۔ ایک یہ والا شعر تھا اور تیسرا۔ آج ہم جو ہے وہ شعر نمبر 5 سے آغاز کریں گے، اور یہیں سے پھر آگے جو ہے وہ تشریح کی طرف بھی چلیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ شعر سنیے گا کہ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ مفہوم: کسان کی نگاہ رات کو آسمان کی طرف اٹھتی ہے، جبکہ دن کو اس کی انگلیاں مٹی کی نبض پر ہوتی ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے کسان کے بارے میں بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔ تشریح طلب اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ کسان قانون فطرت سے آشنا ہوتا ہے، یعنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ کیسا ہے، بارشیں کب ہوں گی اور ہوائیں کب چلیں گی، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ مکمل طور پر آشنا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے پتہ ہوتا ہے۔ اس کی سخت محنت اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ فطرت کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ دن کے اوقات میں کسان انتھک محنت اور مشقت کرتا رہتا ہے، اور مٹی میں کام کرتے ہوئے خود بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ بقول مولانا حالی کہ حلال آدمی کو ہے کھانا نہ پینا، حلال آدمی کو ہے کھانا نہ پینا، نہ ہو ایک جب تک لہو اور پسینہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ شعر آپ نے اس کی تشریح میں ایڈ کرنا ہے۔ تو اسی طرح دن کی روشنی میں کسان کی انگلیاں زمین کی نبض پر رہتی ہیں، یعنی زمین کی حالت اور کیفیت کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ زمین سیراب ہے یا خشک، کاشت کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ وہ ان تبدیلیوں کا جائزہ لے کر مناسب اقدامات کرتا ہے۔ شاعر نے کسان کی محنت کا ذکر کرتے ہوئے اسے کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دی ہے۔ کسان اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اسے اپنے کام سے عشق ہے۔ کسان جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی، کب ہوا چلے گی، کب اسے بیج بونا ہے، اور اس طرح وہ ایک اچھی فصل حاصل کر سکتا ہے۔ اور آخر میں شعر ایڈ کیجئے گا کہ نہ چہرے پہ یاس ماندگی کے نشان، نہ چہرے پہ یاس ماندگی کے نشان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ تو یہ تھا شعر نمبر 5۔ تو جناب آپ کو نے غور کیا ہو تو اس میں آخر میں آنے والی جو لائنیں تھیں وہ بالکل وہی لائنیں تھیں جو ہر شعر کی تشریح میں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کو کہا ہوا ہے، جیسے یہ والی لائن تھی نا، تو یہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ یہ ہر شعر کی تشریح، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ کو آنی چاہیے۔ تو کسان دنیا والوں کے لیے معاش کا بندوبست کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی تعمیری کاوشوں کے نتیجے میں منفی قوتیں مغلوب رہتی ہیں، یعنی کہ نیگیٹو مائنڈ جو ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ ہمیشہ انسان منفی سوچ کی طرف تب جاتا ہے جب وہ فارغ ہوتا ہے۔ یوں تہذیب و تمدن پروان چڑھتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے کسان کے بارے میں بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔ تشریح طلب اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ کسان ایک ایسی قابل قدر اور مفید ہستی ہے جس کی بدولت منفی قسم کی شرپسند قوتیں مغلوب رہتی ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسان کی بدولت ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، قومی خزانہ مستحکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملکی انتظام اور نظم و نسق بہتر ہوتا ہے، جرائم اور تخریب کاری کا سدباب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کسان ہی ہے جس کی محنت شاقہ، یعنی کہ سخت محنت، تہذیب و تمدن کو پروان چڑھا۔ تہذیب و تمدن کیا ہے؟ ہمارا رہن سہن، ہمارے فیشن، تہذیب جسے ہم کہتے ہیں جی، یہ تو
یہاں کی تہذیب ہے، کلچر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اعلیٰ اخلاقی انسانی قدریں فروغ پاتی ہیں۔ کسان کی انتھک محنت ہمیں بھی محنت کرنے کا درس دیتی ہیں، یعنی کہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں کسان نے اگر گنا کاشت کرنا چھوڑ دیا تو آپ چینی کو ترسیں گے۔ گندم کاشت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سال کے اندر جو ہے وہ اگر کسی بھی فصل کی کاشت جو ہے وہ کم ہو تو آپ دیکھ لیں اس کی قیمتیں کہاں چلی جاتی۔ تو اب آج کل اگر ٹماٹر سبزیاں وغیرہ کو دیکھیں تو وہ کتنی سستی ہیں، لیکن اگر جو ہے وافر مقدار میں نہ ہوتی اور دوسرے ممالک میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی جاتی تو آپ کے ملک میں جو ہے ان چیزوں کی بھی قیمتیں اتنی ہو جاتی۔ اب آج کے دور میں جو ہے ٹماٹر 10 روپے سے 15 روپے کے درمیان میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہی چیز جو ہے وہ 120 تک 100 روپے تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو وافر چیزیں ہوں گی تو کسان بھی خوشحال ہوگا اور عوام کو بھی جو ہے وہ کم پیسوں میں چیزیں ملیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ جتنی کسان محنت کرتا ہے اتنا اس کو اس کا جو ہے وہ جو پیسے ہیں وہ نہیں ملتے، تو یہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو مسلمان قوم جب تک آرام طلبی پر محنت کو ترجیح دیتی رہی، دنیا کی اول درجے کی حاکم قوم شمار ہوتی رہی اور دشمنوں کے دل اس سے دیکھ کر دہلتے رہے، مگر جب آرام طلبی اور عیش و نشاط کے چکر میں پڑی تو یہ نہ صرف اتنی بڑی سلطنت، نہ صرف یہاں پر کریکشن کر لیجیے گا، یہ نہیں آئے گا، یہاں پر آئے گا نہ صرف اتنی بڑی سلطنت ہاتھ سے گئی بلکہ عزت رہی نہ عظمت بچی۔ شان نفق بڑائی یعنی شان و شوکت جو ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہ رہی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اور آخر میں وہی پنچ لائن بیٹا جی جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اچھا جی، تو لہٰذا وہ وہی ہے، اس کو ہم بار بار نہیں پڑھتے، آپ نے ویسے ہی۔ نیکسٹ شعر ہے جی، شعر نمبر 7۔ ہاں اس کے آخر میں یہ شعر جو چھٹے کے اندر جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ سب دشمنان امن میری نیند لے گئے، میں جاگتا ہوں شہر کے آرام کے لیے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ کسان جو ہے وہ دن رات موسم کی سختیاں برداشت کرتا ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ اچھی اچھی فصل، کھانا پینے کی اشیاء جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ جس کے بازو کی صلابت پہ نزاکت کا مدار، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پہ اکڑتا ہے غرور شہریار، کہ دنیا بھر میں جتنی لطافتیں اور رونقیں ہیں، یہ جو ہمیں ارد گرد رونقیں نظر آ رہی ہیں، سب کسان کی محنت کے دم سے۔ اور بادشاہ جو ہوتا ہے یعنی کہ شہریار، بادشاہ، حکمران جو ہے کسان ہی پر انحصار کرتے ہیں، اس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے کسان چونکہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے ایک جسم جو ہے وہ اس کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جوش ملی آبادی نے کسان کے بارے میں ایسی ہی بڑی گہری نظر کا مشاہدہ کیا ہے، اور تشریح طلبی شعر میں وہ کہتے ہیں کہ کسان کی قوت بازو پر نزاکت اور حسن و جمال کا دار و مدار ہے، یعنی یہ کسان کے بازوؤں کی طاقت ملک کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں نزاکت اور بانکپن کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ نزاکت کیا ہے؟ شہری لوگ، ہم لوگ فیشن، ہم کہتے ہیں جی، اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم تو گندم نہیں کھاتے، تو ہم تو بازار سے جو ہے وہ روٹی نان آٹا لے آتے ہیں تو وہ بھی گندم سے بنتے ہیں۔ اگر ہم کہیں جی ہم تو کوکیز بسکٹ کھاتے ہیں تو اس کا انحصار بھی گندم پر ہوتا ہے۔ آپ کے پیزا، شوارما یہ چیزیں کھاتے ہیں تو بیٹا اس کے اندر بھی گندم ہی ہوتی ہے۔ تو انڈائریکٹلی ہمیں
کسان کیا مرہون منت ہونا پڑتا ہے ان اشیاء کے حصول کے لیے، اور کسان بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، کسان کا کام بس یہی ہوتا ہے کہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے. حکم اللہ کا ہی ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ہے فصل نکلتی ہے یا نہیں. اسی طرح کسان کے دم خم اور زور قوت کے باعث ہی کسان غرور اور ناز سے اکڑتا ہے، یعنی بادشاہ کی شان و شوکت کا انحصار بھی کسان کی قوت بازو پر ہے. یہ ترکاریاں، یہ اناج اور کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہاں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان. یہ ترکاریاں جو ہیں سبزیوں کو کہا جائے، اناج اجناس جو ہیں دالیں، گندم، چاول. پھر کپاس نہ ہو تو آپ نے جو خوبصورت کپڑے زیب تن کیے ہوئے یہ کہاں سے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی کی محول میں. اگر کسان پیداوار میں اضافہ کر لے، مالیہ اور لگان ادا نہ کرے، ٹیکسز جو ہوتے ہیں، تو بادشاہ کی بادشاہت قائم نہیں رہ سکتی. یہ کسان ہی ہے جو لوگوں کو آرام اور آسائش مہیا کرتا ہے اور بادشاہ اور حکمران کی شان بڑھاتا ہے. شاعر نے کسان کی محنت کا ذکر کرتے ہوئے اسے کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دی ہے. ٹھیک ہے جی، باقی یہ وہی لائن ہے جو اوپر ہم پڑھتے ہیں. اچھا جی، تو آگے ہے جی کتنے، شعر نمبر 8 ہے، اور اگر آخری شعر ہے غالباً یہ. ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں. شعر نمبر 8، لہٰذا یہ آج ہماری جو نظم ہے یہ مکمل ہے. تو اس میں سے جو ہے وہ انشاءاللہ منڈے کو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے کون سے سبق کا، سبق نمبر 1 کا غالباً. ٹھیک ہے، دوبارہ بھی چیک کر لیتے ہیں. دھوپ سے جلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھرے ہوئے منہ خبر گھر کی جانب ہے رواں. یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہوتا ہے جی، کھیتوں سے کسان کس طرف گیا تھا؟ گھر کی طرف. ٹھیک ہے، ایم سی کیوز ہے. تو کسان شام کے وقت دھوپ سے جلسا ہوا چہرہ لیے کھیتوں کی جانب جو ہے وہ آتا ہے، اور وہاں پر ہاں جی، جوش ملیح آبادی نے کسان کے بارے میں بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کیا ہے. تشریح طلب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کسان گرمی کی شدت اور تیز دھوپ میں اس قدر محنت اور مشقت سے کام لیتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس سخت محنت کے واضح نشان نظر آتے ہیں. کسان کا چہرہ جلس کر سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرے کی رونق و تازگی ختم ہو جاتی ہے. وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے. اب وہ منہ کھیت سے موڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے. گھر میں وہ اپنے بیوی اور بچوں میں گل مل جاتا ہے. اس طرح اس کا دل بہل جاتا ہے اور وہ اگلے روز کی محنت و مشقت کے لیے تر و تازہ ہوتا ہے. کڑی دھوپ چاروں طرف چھا گئی، کڑی دھوپ چاروں طرف چھا گئی، ہوا جس کی گرمی سے تھرا گئی. اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان، بڑا محنتی ہے بہادر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جوش ملیح آبادی نے بڑے فصیح و بلیغ انداز کے اندر، اور یعنی کہ کم لفظوں میں بہت سی اچھے انداز کے اندر آپ کو یہ بات سمجھائی کہ کسان کی زندگی کو انہوں نے بیان کیا. کہ شاعر نے کسان کی محنت کا ذکر کیا اور اسے کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. کسان اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اسے اپنے کام سے عشق ہے. کسان جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی، کب ہوا چلے گی، کب اسے بیج بونا ہے. اس طرح وہ ایک اچھی فصل حاصل کر سکتا ہے. تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر. اب